جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ اب اس میں 2 بار لفظ توڑا آیا ہے، مگر ان دونوں توڑا کا جو لفظ ہے اس کے 2 الگ معنی اعلیٰ حضرت نے یہاں بیان کیے، اور یہی کلام اعلیٰ حضرت کی شان ہے۔ یہاں جو پہلا مصرع ہے، گدا کہتے ہیں بھکاری کو، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے در پر گدا گروں کی بھیک ہے، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک کے در پر ساری گدا آ رہے ہیں، بھکاری آ رہے ہیں، جو گدا دیکھو لیے جو آتا ہے اسے توڑا نور کا۔ یہاں توڑے سے مراد تھیلا یا یوں سمجھے جھولی بھر دی جاتی ہے، کچھ حصہ دے دیا جاتا ہے، سب کو توڑا نور کا یعنی حصہ نور کا مل رہا ہے۔ آقا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ اب جو دوسرا توڑا ہے یہ مراد کمی کی ہے کہ آپ کی سرکار سے کون سی کمی ہو جانی ہے، اللہ نے اتنے خزانے آپ کو دیے ہیں۔ ایک اور جگہ خوبصورت بات لکھتے ہیں نا، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ یعنی نبی پاک کے خزانوں میں کبھی نہیں ہے، پھر گھبراہٹ کیسی ہے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، مانگتے قطرہ ہیں، اور آقا کیا دیتے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ تو نور کی سرکار یعنی یہ وہ سرکار ہے کہ جہاں سے جس کو ملتا ہے، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ یہ ایک شان ہے، یہ ایک انداز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بھکاری جب کسی بادشاہ کے در پر جاتا ہے یا کسی کے دروازے پر جاتا ہے، کہتا ہے آپ کو اللہ نے بڑا دیا ہے، آپ تو سب کو بھی دیتے ہیں، آپ کا کچھ کم نہیں ہوگا، مجھے عطا کر دیں۔ ایک بھکاری کا سا انداز ہے دربار رسالت میں۔ آقا در وہ ہے کہ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ کہا نہیں ہے مگر سب کچھ کہہ دیا ہے کہ سب کو مل رہا ہے، مجھ پر بھی نگاہ کرم فرمائی۔ آئیے شعر کو اس تصور میں دربار جانا سے بھکاری کی صورت بن کر اگر سنے تو انشاءاللہ لطف اور آئے گا۔ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور دی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ اچھا ایک طرف تو اپنی جھولی بھرنے کی التجا ہے، اور اب اعلیٰ حضرت جو ہے نا وہ سبھی کو در دکھاتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ سارے پہنچ جاؤ اور اپنا اپنا حصہ لے لو۔ اب امام اہل سنت نے کمال کیا۔ دیکھیں چاند جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، مگر جو پہلے دن کا چاند ہوتا ہے نا، جس کو ماہ نو بھی کہتے ہیں، انگریزی میں جس کو کریسنٹ کہتے ہیں، ہلال جس کو کہا جاتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے جب اس چاند کو گویا دیکھا تو لوگ تو اس چاند کی خوبصورتی میں کھو جاتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت نے اس ہلال کو ایک کشکول کی مانند سمجھا اور کہا اے مہینے، اے چاند، پہلے دن کا چاند ہے، اب پورے مہینے کی خیرات بھی تو لینی ہے نا، مہینہ پورا چلانا ہے، گھر چلانے کے لیے بندہ پہلے دن کوشش کرتا ہے مہینے کے۔ تو تخیل رضا دیکھے، کہتے ہیں بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ کاسا کہتے ہیں کشکول کو، گدائی جو گداگر ہوتے ہیں وہ ایک پیالہ لے کر، آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں تو پیالہ ہوتا تھا، ایک کشکول جسے کہتے ہیں اسے کاسا کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس ماہ نو کو تشبیہ دی کاسا سے کہ اے پہلے دن کے چاند جلدی کر، لا جلد، جلدی کر، اور پیارے آقا کے دربار میں حاضر ہو جا اور پورے مہینے کی خیرات لے جا تاکہ پورا مہینہ نور تجھے ملتا رہے۔ اور دیکھیں ہر دن چاند پھر بڑھتا ہے، پہلے دن تھوڑا ہوتا ہے پھر اس کا نور گویا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا۔ بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، بھیک لے
سرکار سے لا جلد کا سا نور کا ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.